سیدہ آمنہ کہتی ہیں کوئی تو کہنے کو کہتا ہے، میں اس پاک ذات کی قسم کھا کے کہتی ہوں میرے ننھے محمد کی ولادت پر مجھے حبہ بھر تکلیف سے گزرنا ہی نہیں پڑا۔ کوئی بتائے اماں آمنہ کو آپ تکلیف سے گزرتی کیسے ہیں؟ یہ وجود تو سراپا رحمت ہے، تکلیف کا سوال ہی نہیں بنتا۔ آگے بڑھے، اب مکہ المکرمہ کا ماحول، صحرائے عرب کا ماحول، نقطہ حرم کعبہ کا ماحول اور اس زمین کا ماحول جس زمین کے بارے میں حضرت ابراہیم کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون وارزقهم ابراہیم علیہ السلام نے مانگی وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ طویل سلسلہ ہے دعا ابراہیم کا۔ اب یوں حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ صحرائے عرب اس زمین کا سیرت نگار لکھتے ہیں، مورخین اور سیرت کے قلمکار لکھتے ہیں کہ اب جو گھڑیاں شروع ہو رہی ہیں اس میں حضور پاک کی عمر مبارک کا ایک دن آگے بڑھ رہا ہے، ایک دن آگے یہ نہیں کہہ سکتے گھٹ رہا ہے، نہیں کہہ سکتے، ذات محمد کی ہے، بات محمد کی ہے، حضور کے وجود کی بات ہو رہی ہے، اس لیے الفاظ کا چناؤ بھی اعلیٰ ہوگا اور بہت سنبھل کے کہنا ہوگا۔ آگے بڑھیں، اب سلسلہ طول پکڑ رہا ہے، عمر طویل کا، عمر مبارک کا، اس عمر کا جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے لعمرک۔ کاش میں اور آپ قرآن کی زبان سمجھتے۔ اب سید آمنہ کو سب سے زیادہ جو بات ستا رہی ہے وہ یہ میرے بیٹے محمد کے بابا نہیں ہے۔ کون نہیں ہے؟ اجی بولو کون نہیں ہے؟ بابا نہیں۔ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، جب باپ نہ ہو اجالے اندھیروں میں بدل جاتے ہیں، جب باپ نہ ہو قمقموں کے باوجود اندھیرا ہوتا ہے، جب باپ نہ ہو ساری کائنات ہے مگر باپ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں باپ کیا ہوتا ہے، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں باپ کے ہونے سے کیا ہوتا ہے، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں باپ کے رہنے سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کتاب نہ پڑھنا، لٹریچر نہ سننا، کسی ایسے دکھیارے کے پاس، کسی ایسے غمزدہ کے پاس، کسی ایسے دیوانے کے پاس بیٹھ جانا جو اپنا باپ ہو چکا ہو، اس سے پوچھ لینا باپ نہیں ہے تمہارا کیسا محسوس کرتے ہو، وہ تمہیں بتا دے گا۔ جب ابو نہیں ہوتے پھر عید کے دن سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، سینے سے لگا کر عید کی مبارکباد دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب باپ نہیں ہوتا پھر عید مبارک کہنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب باپ نہیں ہوتا تو ہزار غموں کے ساتھ یہ جملہ کہنے والا کوئی نہیں ہوتا، ارے تو کس بات کی فکر کرتا ہے، ابھی تیرا باپ زندہ ہے۔ ہاں جس کا باپ نہ ہو اس سے پوچھو وہ کیا ہو چکا ہے، کیا اس کا مٹ گیا ہے۔ باپ نہیں ہے، اجالے نہیں ہے، باپ نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، سہارے نہیں ہے، باپ نہیں ہے، دوست نہیں ہے، باپ نہیں ہے تو ایسے جیسے ساری دنیا دشمن ہو گئی ہو اور کوئی اپنا نہ رہا۔ جاؤ سفر کرو اور اگر پہنچ سکتے ہو تو پہنچو، تخیل کی پرواز کا سہارا لے کر پہنچو، اس زمین پہ پہنچو جو کل کا شام ہے، آج کا غزہ ہے۔ جاؤ جاؤ اس زمین کا سفر کرو جہاں 80,000 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، جس میں 30,000 کے قریب بچے ہیں، دیوانوں کی طرح تڑپ کر بلک کر مر گئے۔ باپ پہلے چلا گیا، ماں پہلے چلی گئی، اب صرف بچہ بچہ ہے، بیٹیاں بچی ہیں۔
بیٹا بچا ہے. سنو، جس زمین کا مجھے اور آپ کو خیال نہیں ہے، جس زمین کا مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہے، اس زمین کا ایک منظرنامہ یوں ہے. ایک بچی ہے 8 یا 10 سال کی، اور اس کے ساتھ ایک 4 سال کا بچہ ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. الجزیرے کا نیوز رپورٹر اس کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے بیٹی کیا پڑھ رہی ہو؟ کہ قرآن پڑھ رہی ہوں. کہاں کی ہو؟ یہیں کی ہوں. گھر کہاں تھا؟ کہ یہیں تھا. یہ میرے مکان کا ملبے کا ڈھیر ہے، اسی پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی ہوں. کیا ہوا؟ کہ میرے بابا پہلے چلے گئے، میری ماں بعد میں چلی گئی. میں کچھ سپاروں کی حافظہ ہوں، میں نے کچھ سپارے قرآن کے حفظ کیے. میری ماں چاہتی تھی میں مکمل حافظ ہو جاؤں. میں روزانہ اپنی والدہ کے وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد سے یہاں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، اللہ کے حضور گہار لگاتی ہوں. میری ماں کی تمنا تھی میں حافظ قرآن ہو جاؤں. اللہ آپ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، آپ میری ماں کی تمنا کی تکمیل کر دیجئے اور دست قدرت سے آپ مجھے حافظ قرآن بنا دیجئے. الجزیرے کا نیوز رپورٹر یہ سن کے دنگ رہ گیا، کہنے لگا کون بچا ہے؟ کہ کوئی نہیں بچا، میں ہوں، میرا یہ بھائی ہے، اس کی ماں بھی میں ہوں، اس کی بہن بھی میں ہوں، اس کا بھائی بھی میں ہوں. کاش کہ میں اور آپ سمجھتے کہ میرے آپ کے ماں باپ ہیں، اس زمین کے نونہالوں کے ماں باپ نہیں ہیں. لوگوں کس خوش فہمی کا شکار ہو؟ محمد الرسول اللہ کی سیرت کا دم بھرتے ہو، محمد کی محبت کا دم بھرتے ہو، اور غزہ والوں کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کے رسول آپ کی سیرت سنتے تھے، آپ کا دم بھرتے تھے، آپ کا نام لیتے تھے. انہوں نے ہمیں یاد نہیں کیا، انہوں نے ہمارا خیال نہیں کیا. کبھی نہیں ہوا ایسا کہ انہوں نے کھانا کھاتے کھاتے کھانا چھوڑ دیا ہو کہ چلو آج غزہ کے بچوں کی طرح ہم بھی بھوکے رہیں گے. ان کو تو ملا نہیں، ہم اختیاری چھوڑتے ہیں. اے اللہ ان کو معاف نہ کرنا. جیسے وہ عورت سرزمین فلسطین پر کہہ رہی ہے یا رسول اللہ عرب کی شفاعت نہ کرنا، صرف عرب نہ سمجھو، میں اور آپ بھی اس میں شامل ہیں. سارا غزہ کہہ رہا ہے فلسطین تباہی کی کگار پر ہے. اس سب کے سب کھڑے ہو کر کہیں گے ظالموں حضور کی سیرت محبت کا دم بھرتے تھے، تمہیں ہم نہیں دکھے، ہمارے لاشیں نہیں دکھے، تڑپتی لاشیں نہیں دکھی. تم نے وہ منظر نہیں دیکھا جب بلڈنگ میں دھماکہ ہوا اور لاشیں آسمان کی طرف چلی گئیں. اس گنہگار نے اس وقت معاً اس ویڈیو کو دیکھ کے کہا یہ تو آغوش خداوندی میں لپک لیے گئے. مسئلہ تو ہمارا ہے، مسئلہ ہمارا ہے. ہم سے خدا پوچھے گا تم کہاں کھڑے تھے، کیا اسٹینڈ تھا، کیا موقف تھا، کیا دیکھتے تھے، کیا سوچتے تھے، کتنے خیال میں تھے. تمہیں غزہ کے مسلمانوں کا خیال آیا؟ تم نے صدقہ کیا، تم نے ان کو یاد رکھا، ان کے لیے ایصال ثواب کیا، قرآن پڑھا، مجلس تعزیت سجائی؟ نہیں، تم نے کچھ نہیں کیا. تم یہود کے ساتھ کھڑے رہے، اس کی مصنوعات کا استعمال کرتے رہے، اس کے پروڈکٹ کا استعمال کرتے رہے. وہ کہیں گے حوض کوثر پر اللہ کے رسول ٹھہر جائیے، اللہ کے حبیب رک جائیے، رکیے، ان کو پانی نہ پلانا. ہائے اللہ مجھے معاف کر دے، آپ کو معاف کر دے، ملت اسلامیہ ہندیہ کو معاف کر دے. ہم کہتے ہیں اللہ کے حضور پیارے اللہ آپ جانتے ہیں ہم ان کے لیے تڑپتے بہت ہیں. اللہ آپ جانتے ہیں ہم ان کے لیے مچلتے بہت ہیں. اللہ آپ جانتے ہیں اگر ہمیں پر لگے ہوتے ہم اڑ کے چلے جاتے، اپنی بہنوں کو بچاتے، بھائیوں کو بچاتے، ان نڈھال لوگوں کو پانی پلاتے، ہم ان کے آنسو پوچھتے. اللہ ہمارے پاس پر نہیں ہے، ہمیں سرحدی مجبوریاں گھیرے ہوئے ہیں، سرحدی قوانین پابندیاں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. ہائے میرے بھائی جب باپ نہیں ہوتا پھر اس زمین پر کچھ نہیں ہوتا. سیدہ آمنہ کو ستا رہی ہے یہ بات، میرے محمد کے بابا نہیں ہے، عبداللہ نہیں ہے، کیا ہوگا؟ ادھر اچانک اطلاع آئی. ادھر کیا آئی؟ اچانک اطلاع آئی. کسی نے آ کے بتایا آمنہ
تمہارے عرب کے دستور کے مطابق شہری بچے نشو نما کے لیے، پرورش کے لیے گاؤں میں، کھیڑوں میں، بستیوں میں، دیہاتوں میں لے جائے جاتے ہیں مدت رضاعت کی تکمیل کے لیے۔ ہریالی مطلوب ہوتی ہے۔ آمنہ قافلہ آیا ہے بچہ لے جانے والوں کا۔ اماں آمنہ خوش ہو گئی، میرے بیٹے محمد کو بھی کوئی عورت اپنے ساتھ، کوئی گھر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ابھی خوش تھی، ابھی رو پڑی، مغموم ہو گئی، مگر انعام کون دے گا؟ میرے محمد کے تو بابا نہیں ہے، عبداللہ کے ابا نہیں ہے، انعام کون دے گا؟ کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، لوگو محمد یتیم تھے، کسی نے نہیں لیا، اور پھر لیا تو حلیمہ نے لیا۔ دیر سے آئیں، دیر سے پہنچی، ان کی اونٹنی کمزور تھی، یوں مدھم چل رہی ہے، چل نہیں پاتی ہے، دیر سے پہنچی۔ خبری نے اطلاع دی، حلیمہ اب آئی ہو؟ اب تو سب لٹ گیا، ایک یتیم بچہ ہے۔ کون بچہ ہے؟ احساس کی دنیا میں ڈوب کے اس لفظ کا سہارا لو، ایک یتیم بچہ ہے۔ یہاں بہت سے میرے دوست بیٹھے ہوں گے جن کا باپ نہیں ہے۔ سوچو جب تمہارے بابا دنیا میں تھے تب کیا تھا، اور آج تمہارے ابو دنیا میں نہیں ہے تو تم کیسا فیل کرتے ہو؟ حلیمہ اب کیا بچہ، اب تو ایک یتیم بچہ ہے۔ حلیمہ کیا جانے یتیم کے پیچھے کیا چھپا ہے۔ اب کوئی نہیں بچا، اب بس یتیم ہے۔ بہت دیر ہو گئی، حلیمہ نے کہا چلو خالی جانے سے بہتر ہے اس بچے ہی کا پتہ لے لیا جائے۔ تو خبری کے بتانے کے مطابق حضور پاک کے گھر کا رخ کیا سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ آئیں میں آئی کمین، میں دروازے پہ حاضر ہوں، اندر آ جاؤں؟ آپ مجھے اجازت دیں گی؟ میں حلیمہ قبیلہ بنو سعد سے، سنا ہے آپ کے گھر میں بچہ ہے۔ اماں آمنہ کے لبوں پہ ایسی مسکراہٹ آئی کہ لبوں کے دریچے کھلے اور اماں آمنہ مسکراتا، آؤ آؤ آؤ، مرحبا، خیر مقدم، مرحبا بقدومکم، آؤ جلدی آؤ۔ کون؟ کہا حلیمہ ہوں، بنو سعد سے ہوں، بہت کچھ نہیں ہے میرے پاس، سنا ہے تمہارے یہاں بیٹا ہے۔ کہا بہن یہ تخیل ہے، یہ سیرت کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ تخیل کی پرواز ہے، جس نے لکھا ہے اخذ کر کے لکھا ہے۔ یہ اس لیے بول رہا ہوں، پیچھے علماء بیٹھے ہیں، فوراً بدی پکڑ لیں گے، کہاں سے بول رہا تھا، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ حلیمہ آؤ جلدی آؤ۔ ہاں ہاں آئی۔ دیکھو بہن میرے پاس بہت کچھ نہیں ہے، میں خود ایک غریب عورت ہوں، لیکن یہ ہے کہ تمہارا بچہ ہے، سنا ہے خالی جانے سے بہتر ہے تمہارا لال لیتے جاتی ہوں۔ حضرت آمنہ نے کہا بہن میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ کہا نہیں نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے تمہارے شوہر نہیں، لاڈلے کے بابا نہیں۔ اماں آمنہ کے چہرے پر افسردگی چھا گئی کہ ایک بار دکھائیں گی اپنے لال کو؟ ہائے، کس کو دکھائیں گی؟ ارے بولو، زندہ ہو جاؤ۔ سنو، حضرت آمنہ پھر نعت پڑھنے لگی ہیں، پھر نعت پڑھی جا رہی ہے۔ کیا دکھاؤ گی اپنے لال کو؟ اب آمنہ کے ساتھ حلیمہ نعت پڑھ رہی ہے، اور یوں کارنامہ ہے، حضور چارپائی پر آرام فرما ہے، اور آپ کے وجود مبارک پر ایک کپڑا پڑا ہوا ہے چادر کی شکل میں۔ حضرت حلیمہ قریب گئیں، اماں آمنہ سے کہا رخ انور سے پردہ ہٹاؤ۔ یوں پردہ ہٹایا، حلیمہ کی نگاہ پڑی، بھاگ کے لپٹ کے اٹھایا اور کہنے لگی آمنہ کچھ نہیں چاہیے، اس لاڈلے کی مسکراہٹ کافی ہے۔ میں نے آج تک ایسا پر نور بچہ نہیں دیکھا۔ بتائے کوئی اماں حلیمہ کو تم نے دیکھا نہیں؟ آیا کوئی نہیں؟ تم کہتی ہو ہم نے دیکھا نہیں، ہم کہتے ہیں آیا کوئی نہیں۔ اس کو کہا تھا، اس نے ماہر القادری نے کہا تھا، وہ اشعار میں آپ کے لیے لایا ہوں، سنا دیتا ہوں۔ ماہر القادری نے کہا تھا، بڑے جامع اشعار ہیں۔ ماہر القادری نے کہا تھا وہ آئے جن کی آنے کی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی۔ کیا کہہ رہی ہے حلیمہ؟ ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا نہیں، آپ نے دیکھا نہیں، ایسا ہوا نہیں۔
آپ نے دیکھا نہیں، ایسا آیا ہی کوئی نہیں، یہ ایک ذات ہے محمد عربی کی، نہ ان جیسے پہلا کوئی تھا اور نہ ان کے بعد کوئی ہوگا، یہ تنہا ہے، اللہ کا لاڈلا ہے، اس جیسا کوئی دوسرا ہو کیسے سکتا ہے؟ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا۔ اور اگلا شعر سنو، شاعری کے دیوانوں سنو، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ حلیمہ کہہ رہی ہیں، نعت پڑھنے لگی ہے حلیمہ، کہہ رہی ہے نہیں نہیں نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی دولت، کچھ نہیں چاہیے۔ اصل میں ہوا یوں تھا، جیسے ہی چادر ہٹائی گئی، حضور کی آنکھ مبارک کھلی، لبوں کے دریچے کھلے اور آپ کے لبوں کے درمیان سے مسکراہٹ نکلی، ایک نور تھا جو آسمان تک پھیلتا چلا گیا۔ حلیمہ سمجھ گئی یہ ذات عام ذات نہیں ہے، یہ منفرد ہے، انوکھی ہے، یکتا ہے، ممتاز ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے، اس لیے بھاگ کے اٹھا لیا اور کہتی ہیں یوں سینے سے لگایا، ایسا لگتا تھا جیسے ساری کائنات مجھ حلیمہ کی چوکھٹ پہ سمٹ آئی۔ سیدہ حلیمہ کہنے لگی آپ کی ساری شرطیں منظور اور میری کوئی شرط نہیں۔ توجہ ہے، جیسے مسجد میں امام پسند آ جاتا ہے نا، جب امام کا سلیکشن ہوتا ہے، امام پسند آ جاتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں مقتدی، آپ کی ساری منظور ہماری کوئی شرط، اور جب پسند نہیں آتا یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی اتنے سارے کام کرنے پڑیں گے، بندہ کہتا ہے کسی اور کو رکھ لو میں چلا جاؤں۔ تو چونکہ لے جانا ہے، دل ہار بیٹھی ہے اماں حلیمہ، نعت پڑھنے لگی، آمنہ نہیں کوئی شرط نہیں ہے، تیرے لاڈلے کے لیے ساری شرطیں منظور ہیں۔ یوں سینے سے لگایا، قرآن بول اٹھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہے میری خشک چھاتیاں، دودھ نہیں تھا، میرا بچہ تڑپ رہا تھا، اور میں نے یوں محمد الرسول اللہ کو سینے سے لگایا اور اللہ نے میرے وجود میں جو طاقت دی ہے، کوئی بتائے اماں حلیمہ کو، اماں اس ذات کو جو سینے سے لگائے وہ طاقتور ہو جاتا ہے، جیسے غزہ کا مسلمان طاقتور ہے، سارا اسرائیل کھڑا ہے، سارا امریکہ کھڑا ہے، پوری دنیا کفر کھڑی ہے، وہ ننھے منھے ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہو کیوں؟ ان کی جھولی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں میں چلوں، میں جاؤں؟ کہ نہیں نہیں ٹھہرو نا، معاملات تو نا، معاملات کی بات ہی نہیں، جو تم کہو گی وہ لے کے چلی ہیں۔ اور اپنے شوہر سے کہنے لگی حارث کچھ نہ کہنا، کام بن گیا، ایسا بچہ لائی ہوں کہ زمین پر کوئی میرے محمد کے جیسا نہیں۔ اور پھر یوں ہوا، توجہ کریں، پھر یوں ہوا کہ حضرت حلیمہ جی سوچنے پہ آئی تھی وہ چل نہیں رہی تھی، اور اب کا منظرنامہ یوں ہے کہ یہ حضرت حلیمہ ہے، حضور پاک آگے ہیں اور اونٹنی چلانے والا بیٹھا ہے، اور اونٹنی چلانے والا اس درمیان، توجہ ہے آپ کی، اس درمیان جب حلیمہ آمنہ کے گھر آئی تھی مکے کے بازار میں گھوم رہا تھا، اور مکے کے بازار میں چرچا تھی، مکے کے بازار میں چرچے کا وشے تھا کیا؟ عبد المطلب کے گھر میں ایک بچہ ہے، اس کا نام ہے محمد، اس کا نام کیا ہے؟ محمد۔ مکے کے تاجر کہہ رہے تھے ہم نے یہ نام نہیں سنا، ہم نے یہ نام نہیں سنا۔ ان سے کہے کوئی جا کر تم سنتے کہاں سے، یہ نام تھا ہی کسی کا نہیں۔
اور پھر یہی منظرنامہ دہرایا سیدہ حلیمہ نے. کس سے دہرایا؟ اپنے اس اونٹنی چرانے والے سے. اس نے پوچھا اماں اس بچے کا نام کیا ہے؟ کہا محمد. محمد 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 نام ہے؟ ہاں ہاں محمد محمد نام ہے. یہ نام پہلے نہیں سنا گیا. یکتا لگتا ہے، منفرد لگتا ہے، انوکھا لگتا ہے، ممتاز لگتا ہے. اس نام سے کسی بچے